اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریے گا۔ اوے سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والوں، اور توانو کسے ہور دا پیو کیوں نظر نہیں ہوگا؟ پہلی توحید کا پہلا جلسہ دے رہا ہوں، یہ خلیفہ تو بلا فصل سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ سنیں، جب 3 روز تک یہ مجلس چلی، لنگر کھاتے رہے، جی بھر کے لنگر چلتا رہا، تیسرے روز جب جانے لگے نا، یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا، تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کفار کو روکا اور خطبہ دیا۔ کیا فرماتے؟ اشہدو انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اہلی کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب اللہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پہ سجا رہا تھا تو امامت کا تاج پہنے میں بھی تو پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ میرے موبائل میں پورا قرآن پڑھا ہے، میں درجنوں آیتیں پڑھ سکتا ہوں، ابھی درجنوں آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ رسالت مصطفیٰ کے گواہ علی المرتضی، بلکہ اس پر میری پوری ایک کتاب ہے۔ اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب جب مولا علی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو یہاں حضور نے خطبہ دیا ہے، وہ سناؤں؟ بولو حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی وصی وخلیفتی۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے بلا فصل کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ اب یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، حضور میرے علی میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا خلیفہ ہے، ایمان سے بتاؤ، جب حضور فرما رہے ہیں علی میرا خلیفہ ہے، اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کی خلافتیں تھیں؟ انہوں نے تو ابھی تک کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ اوے مان لے مولا علی تب سے حضور کے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی مائک آلات، اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر فاصلے کے خلیفہ، کوئی مائک آلات آئے سامنے، علی اور نبی میں فاصلہ تو ثابت کر کے دکھائے۔ اوئے ہوئے، امام احمد بن حنبل کی فضائل سے ابا، ہماری بخاری مسلم کو ہم شیخین مانتے ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کو اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ شیخین، یعنی یہ دونوں سینئر محدث ہیں، اور امام احمد بن حنبل دونوں کے استاد ہیں۔ اوئے ہوئے، وہ جڑا شیخین دا شیخ ہوئے، شیخین تو بڑا ہی ہوئے گا نا، بولو۔ ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130، 1130 حدیث۔ میرے آقا فرماتے کنتو انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم۔ میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے ایک ہی نور تھے۔ کوئی علی، توجہ ذرا، بس میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں، بس میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا۔ کوئی مائک لال نور میں علی اور نبی میں فاصلہ ثابت کرے، اور بولو، کسی کی آپ بھی تسلی نہیں ہو، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان کھولو، اہل سنت کے سر کا تاج، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 53 بیروت لبنان کا نسخہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے، اس کا مطلب نور میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، میرے آقا نے فرمایا علی میرا گوشت ہے،
اس کا مطلب گوشت میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، میرے آقا فرماتے علی میرا خون ہے، خون میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، علی میری روح ہے، روح میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، علی میری جان ہے، جان میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. نور ایک، شجرہ ایک، الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے، میرا اور علی کا شجرہ ایک، شجرہ میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون. یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کا شیر ہے، ہر دکھ کو مصیبت کو مجھ سے دور کرنے والا ہے. اور علی کے ہر چھوٹے بڑے دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار. اس کا مطلب کسی بھی رخ سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے تم علی اور نبی میں فاصلہ تو ثابت کرو. اوے ہیک ہے، ہیک ہے، ہیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات ہے. آخری لائن اور آپ سے اجازت، پھر کبھی صحیح. اس کا مطلب ہے مجلس بھی شیعہ سنی والی بات نہیں، ذکر حسین بھی شیعہ سنی والی بات نہیں، علم بھی شیعہ سنی والی بات نہیں، خلیفہ تو بلا فصل بھی شیعہ سنی والی بات نہیں. اب سمجھاتا ہوں ایک نقطہ اور اجازت. علی ولی اللہ، وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ والی اذان رکوانی ہے. علی ولی اللہ ابھی بتاتا ہوں چند جملوں میں. یہ بھی شیعہ سنی والی بات نہیں. ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں جو حضور نے اپنی اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ فرمایا وہ ہے حدیث. اور جس پہ عمل کیا نا پریکٹیکل وہ ہے سنت. بولو تو جو حدیث کو مان لیں، جو کہیں جی ہم حدیث کے وارث ہیں، وہ بن جاتے ہیں اہل حدیث، یعنی حدیث والے. اور جو اہل سنت کا دعویٰ کریں حضور کی سنت کا، وہ بن جاتے ہیں سنت والے. بولو یار اب میری طرف آؤ. یہ من کنت مولا ہو، یہ نہ حدیث ہے اور نہ سنت ہے. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے آپ نے. میں غدیر نہیں پڑھنے لگا، ویسے یہ مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے. وہ کہتے ہیں جی پاک سیدہ کے پاک کان میں جو حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تھی نا، مولوی کہتا ہے مجھے پتہ ہے کیا کہا تھا. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے. بھائی آپ ادھر آئیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، ادھر آئیے. آئیے آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، کان کریں بولنا. کیا کہا ہے میں نے؟ وہ بولو یار جی. جب کان میں بات کہی جائے نا، کان میں، تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ میں کان میں بات کر رہا ہوں دوسروں سے چھپانی ہے. بولو یار. اور کان میں بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ویسے مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے نا، اس کا جی چاہے تو کان میں کی ہوئی باتیں بھی سن لے، اور بہرا بننے پہ آئے تو اسے غدیر کا اعلان بھی سنائی نہ دے. ہوئے ہوئے ہوئے، میں غدیر نہیں پڑھنے لگا. سارے صحابہ جمع ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے جمع. زندگی بھر کی ساری کمائی. ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا گیا. ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ. ذرا صلوات پڑھے. اچھا ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے. اوے ہون میں نہیں پتہ لگے علی دا. توجہ آپ نے ذرا میری طرف رکھنی ہے. اب ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضیٰ ہیں. اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال. نہ کوئی حضور کی مثال ہے،
نہ کوئی علی المرتضیٰ کی مثال ہے. بلا تشبیہ ہو بلا مثال. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے ایسے مولا کے ہاتھ پکڑے، یہ بلند کیے. یہ جو حضور ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے ہیں یہ حدیث تو نہیں ہے. وہ بولو یار، یہ جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں حضور ایسے ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے، یہ جو بلند کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، کہہ رہے ہیں پریکٹیکل. What is the definition of practical? The practical definition is called سنہ. یعنی یہ حضور کی سنت ہے یار. ہاتھ حضور علیہ السلام ایسے بلند کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت. اب چہرہ صحابہ کی طرف کر کے یہ سنت نہیں چھوڑی، سنت اسی طرح ہے. اب حدیث سنا رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اے عارف والاؤں کی سرزمین پہ بیٹھ کے ذکر اہل بیت سننے والوں، میرے آقا کے غلاموں، دیوانوں، پروانوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے آقا نے سنت کو اور حدیث کو جمع کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا. میری امت میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو میری حدیث کا وارث بنے گا. وہ کہیں گے ہم حدیث والے ہیں، ہم ہیں اہل حدیث. میرے آقا نے فرمایا، اوے اہل حدیثو، اوے حدیث کے دعوے دارو، حدیث سمجھ کے علی کو آقا مان لو، علی کو مالک مان لو، علی کو مولا مان لو، علی کو مددگار مان لو. دوسرا طبقہ ہوگا جو میری سنت کی بات کرے گا، جو خود کو اہل سنت کہے گا، سنت والے کہے گا. اوے سنیو، اوے سنت سمجھ کے علی کو مولا مان لو. پتا چلا حضرت جی، جو علی کو مولا نہیں مانتا، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے، جو علی کی ولایت کا منکر ہے، جو علی کے مالک ہونے کا منکر ہے، آقا ہونے کا منکر ہے، مددگار ہونے کا منکر ہے، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے، نہ اہل حدیث رہتا ہے نہ اہل سنت رہتا ہے. ہوئے 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 ہوئے، اب بھاگ کدھر بھاگنا ہے؟ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ بھی شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، یہ مسئلہ ایمان ہے. دلوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت نکال دو. اس در کے منگتے بنو، اس در کے بھکاری بنو. اپنا اوڑھنا، بچھونا، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا اس گھر کی گدائی کرو، اس گھر کی نوکری کرو. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. قیامت کے روز جب میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا، فاروق اعظم کہہ کے بلایا جائے گا، وصی رسول، خلیفۃ الرسول کہہ کے بلایا جائے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھیں گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کے مرکزی دروازے پہ ان کے نام کی تختی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. ان کی رسید کے بغیر، ان کے سگنیچر کے بغیر، ان کی چٹ کے بغیر کسی کا باپ بھی جنت نہیں جا سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب حوض کوثر پہ دوڑے دوڑے جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پل صراط سے علی ولی اللہ کی گواہی کے بغیر کوئی صحابی بھی گزر نہیں سکے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. لوگوں میں ملک ملک، نگر نگر، کریا کریا، گاؤں گاؤں یہ صدا دے رہا ہوں، یہ ندا دے رہا ہوں. میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. میں دہائی دیتا ہوں، پھر نہ کہنا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا. میں نگر نگر، بستی بستی، ملک ملک، کریا کریا یہ صدا دے رہا ہوں، یہ ندا دے رہا ہوں، یہ آواز دے رہا ہوں. خدا کے لیے اہل بیت کو شیعہ سنی سے نکل کر ماننے کی کوشش کرو. ان کو مسلک میں تقسیم نہ کرو. اہل بیت کے بغیر نہ
دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ حشر میں گزارا ہے۔ ساری کائنات کے مالک یہ ہیں جن کی دہلیز پہ آنا تھا، جن کے آستانے پہ آنا تھا، جن کی چوکھٹ پہ آنا تھا۔ یار لوگ تیر کمان لے کے ان سے لڑائی کرنے کے لیے آگے۔ دو طرح کے طبقات آئے اہل بیت سے جنگ کرنے، آپ احادیث پڑھ کے دیکھ لیں۔ دو طبقات آئے، ایک طبقہ اہل بیت سے جنگ کرنے بغیر کلمہ کے، یعنی کافر، یہودی، عیسائی۔ دوسرا طبقہ آیا ہے کلمہ پڑھ کے۔ جو بغیر کلمہ کے آئے نا اہل بیت سے لڑائی کرنے، انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا، وہ میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین اندر جانے کی ہمت نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، بازار کا پتہ نہیں تھا، کتنے موڑ ہے، کتنے چوک ہے، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے تھے، بھائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، ماتھے چومنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، شہزادی کہنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔